کر کے، راستہ بلاک کر کے، اپنی شادی اور غمی کے موقع پر گلی کو بند کر کے، یا جو ہے وہ محلے کو بند کر کے، یا شہر کو بند کر کے، تو آپ بتائیے اس کے الٹ کتنا سخت گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں دین کے نام پر جو لوگ روستے بلاک کرتے ہیں، خاص کر عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، رسول اللہ سے محبت کے نام پر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے، اور سب سے بڑا رویہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور زمین سے ظلم کے خاتمے کے جدوجہد کرنا، اور اس کے بھی جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا کیا تھے، اور اس کے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے کیسا تعلق تھا، آپ کا اپنے رفیق، اپنے جو دوست تھے ان سے کیسا تعلق تھا، آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یہ پوری نشست انشاءاللہ ہماری ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ ایک چٹائی پر، کھجور کی چٹائیاں تھیں اس وقت، چٹائی پر جو ہے وہ اپنے جسم سے قمیض مبارک نہیں تھی اور لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، اور آپ کے عطر مبارک، جسم عطر پر جو ہے وہ جب نشان دیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیسر اور کسریٰ، یہ روم، یہ اللہ کے دشمن، یہ ایران اللہ کے باغی، اور ان کے پاس اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا، یہ مخبلی بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کے جسم پر یہ چٹائی کے نشان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ انہیں دنیا میں سب کچھ عطا کر دے اور ہمیں آخرت میں عطا کرے؟ کیا تم اس بات؟ اور وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے بدلہ لینا ہے آپ سے۔ صحابہ بھی پریشان، غصہ بھی آیا ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا، کس چیز کا بدلہ لینا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اور مجھ سے بدلہ لے لو، چھڑی لو اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بدن پر اس وقت کپڑا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کپڑا ہٹا دیا، اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا دیا اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں۔ اب وہ جو کپڑا ہٹا ہے تو وہ صحابی بھاگے ہیں وہاں سے، اور جا کر مور نبوت سیدہ فاطمہ کا جھگڑا ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روٹ کے مسجد نبوی میں جا کر لے گئے۔ اب رسول اور سیدہ فاطمہ پریشان ہے کہ خامن ناراض ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا، بیٹی پریشان ہے، تو بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، علی سے جھگڑا ہو گیا، قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنی بات سنی اور آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ مسجد نبوی میں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ اندازہ کریں، عاجزی کی انتہا دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نکال دیا تھا مکے تھے، کہا تھا کہ اب آپ رہنے کے نہیں، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن رسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند چیدہ واقعات کا مطالعہ کیا۔ اس میں کچھ عنوانات کے تحت ہم نے باتیں پڑھی تھی، جیسے زہد تھا، فکر آخرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی تھیں، ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی تھی، اور یہ 3 عنوانات تقریباً ہم نے پڑھ لیے تھے۔
آج جس عنوان سے ہم بات کا آغاز کریں گے اسوہ رسول میں، وہ ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت اصل میں کہتے ہیں خصوصاً اس حسن معاشرت کے اندر گھر کے اندر کا جو ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویے کیسے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، اس میں سے کچھ چند واقعات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ تھا، اور اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، اور یہ بچہ اپنا بھی نہیں تھا، کسی کا تھا، کسی کا بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے اٹھایا اور اس نے آپ کی گود میں جو ہے وہ پیشاب کر لیا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اور آج ہمارے مردوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ ہمارے مردوں کا آج حال کیا ہے، اگر بچے نے پیمپر نہیں پہنا ہوا تو تب تک ہم اٹھائیں گی نہیں اسے، اور اس کے علاوہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اٹھا لیں۔ اور اگر مرد کو یہ پتہ چل جائے کہ بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے، پوٹی کی ہوئی ہے، تو وہ تو بچے کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ یہ ہے اصل میں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہوا ہمیں نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ جوروں کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات آگے بھی آئے گی اور انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور جھوٹی مردانگی کے تصورات پالنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کتنے دور ہیں۔ بہرحال بچے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا لاؤ میں اس کو صاف کر دوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کی، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اس سے اگلی بات بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام پیش دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ اگر ہمارے اندر تکبر ہے نہیں ہے تو ہم اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہم سلام میں پہل کرتے ہیں، پھر ہماری یہ توقع ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ مجھے سلام کرے۔ اور بالفرض ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، اگر کوئی شخص آئے اور سلام کرنا بھول جائے تو ہم اس کو بے عزت کرنے کی خاطر اس کے سلام کے بغیر آگے سے وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ شخص شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا طریقہ ہے کہ اس نے سلام نہیں دیا تو تم پہل کرو، تم کہو السلام علیکم، وہ آگے سے وعلیکم السلام کہہ دے گا۔ یہ طریقے ہیں جو سکھائے ہیں ہمارے رسول نے ہمیں، اور اس کے لیے ہمارے اندر طرف پیدا ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی بات اور بھی عرض کر دوں، آج مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اور میں نے خود ایسے کئی لوگوں کو سلام دیا وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم بد مذہب لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یعنی ان کے نزدیک ایک کلمہ گو، کیونکہ وہ ان کے مسلک کا نہیں ہے، اس نے ان کو سلام کا جواب دیا، وہ سلام کا جواب نہیں دیں گے اسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کتنے دور ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اور اما عائشہ اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں گھر کے اندر ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے تھے، کپڑا اگر پھٹ جاتا تو سلائی کر لیتے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں بھی مدد کر دیتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دیتے تھے، کبھی گھر میں پانی بھر کے لے آتے تھے، اس طرح کے کاموں میں آپ اپنے گھر والوں کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے، کبھی برتن سمیٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی یہ کام کرتا ہوا نظر آ جائے تو دینی کیا غیر دینی کیا سب کہیں گے یہ جوروں کا غلام ہو گیا، یہ تو رن مرید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں الفاظ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہیں گے، معاذ اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کا کام کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، اور آج اگر ہم میں سے کوئی مرض یہ کرتا ہوا نظر آئے تو ہم اسے تانے دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں جن کو سمجھنے کی ضرورت۔
گھر والوں کے کام کاج کرنا، ان کے ہاتھ بٹانا، کبھی کچن میں جا کر ان کی ہیلپ کرنا، کبھی گھر کی صفائی میں ان کی ہیلپ کرا دینا، کبھی کپڑے دھونے میں ان کی مدد کروا دینا، اس سے کوئی انسان جوروں کا غلام نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کبھی انسان کی مردانگی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ تو جھوٹی مردانگی کے تصور، اس لیے نوٹ کیجئے گھر والوں کے کام کاج آنا یہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ بڑے بڑے عاشق رسول یہاں آ کر زیرو ہو جاتے ہیں، گھر میں آ کر وہ تھانے دار بنے ہوتے ہیں، یہ بات بالکل نامناسب ہے۔ اگلی بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ انسان کی سب سے زیادہ جو مزاج آشنا ہوتی ہے وہ اس کی اہلیہ ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے قریب ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور انسان کے بدن کے قریب سب سے زیادہ لباس ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کے سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مزاج آشنا تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کو شوہر کا مزاج آشنا ہونا چاہیے، اسے کیا چیز پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں سیرت میں رسول اللہ کی زندگی میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مزاج آشنا تھے۔ آپ فرماتے تھے عائشہ مجھے خوب معلوم ہو جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج خوش ہوں یا آپ سے ناراض ہوں؟ تو فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج عائشہ مجھ سے کچھ جو ہے وہ ناراض ہے، کچھ بات ہے۔ تو دیکھیں وہ بھی انسانوں کا گھرانہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان ہمارے لیے نمونہ بننا تھا، تو انسانوں کے درمیان اونچ نیچ ہو جائے بشی تکا ایک ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کا مزاج آشنا ہو تو پھر بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بیویوں کا مزاج آشنا بنائے، ان کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگلی بات اسی ضمن میں، حسن معاشرت کے ضمن میں، سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گواہی جب آپ غار ہرا سے واپس آئے اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو، مجھے خطرہ یا خوف لاک ہونے لگا ہے، تو فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ بیوی گھر سے گواہی دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کو اچھا کہتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں انسان گھر کا لیڈر کبھی نہیں بن سکتا، اور جو گھر کا لیڈر بن جاتا ہے وہی اصل انسان لیڈر ہوتا ہے۔ اور یہاں ہمیں نظر آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ گواہی آ رہی، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کی پرائیویٹ زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو انسان کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے سامنے رکھا تاکہ ہر کوئی جان لے کہ میرے نبی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ اسوہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، یہ اسوہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بیویاں کیا گواہی دے رہی ہیں۔ آج ہمارے گھر والوں سے ذرا ہمارے بارے میں کوئی پوچھ کر دیکھے تو معلوم ہو جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ایسے تھا۔ اللہ ہمیں ان باتوں میں بھی اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک گواہی آئی جو اماں خدیجہ نے دی۔ اب سیدہ عائشہ کی گواہی، پوچھا گیا آپ سے، اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے یا اخلاق کیا تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول کے اخلاق تمہیں نہیں معلوم؟ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے۔ یعنی قرآن پڑھتے جاؤ تو قرآن کو مجسم اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ یہ اخلاق کا پیکر ہے، جو قرآن نے بیان کیا وہ سب محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ وہی بات ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، گھر میں دعوت کا کام کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کردار کی گواہی نہیں ہوتی۔ باہر نکل کے کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کو کردار کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں سے راولپنڈی جا کر درس دینا، تبلیغ کرنا، ان کو کیا معلوم میں گھر میں کیسا ہوں۔
گھر کے اندر رہ کے گھر کا کام، دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ گھر والوں کے سامنے تو انسان ننگا ہوتا ہے نا، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کس قسم کی بات کروں گا. اور اگر میرے ہی قول و فعل میں تضاد ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی بات میری سنے. ایسا ممکن ہی نہیں. بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی پرائیویٹ زندگی کو وہ سامنے لانا ہی نہیں چاہتے. بڑے دیندار لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنے گھر کی بات باہر بیان کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ گھر کا چراغ گل ہوتا ہے، گھر کا چراغ بجھا ہوا ہوتا ہے، گھر کے اندر وہ کام ہی نہیں ہوتی، بیوی بچے بات ہی نہیں سنتے، اور نہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. ساری توجہ باہر کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، اپنے چاہے جہنم میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی بڑی فکر ہو رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی نہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول مجھے میری سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، جاؤ آج فلاں سے ملاقات کراؤ، جاؤ آج فلاں سے ملاقات کراؤ. اور میرے مزاج کو سمجھتے تھے تو میری خواہشات کا بھی لحاظ رکھا کرتے تھے. جب رات کو گھر میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کرتے تھے. اتنا آہستگی سے سلام کرتے تھے کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو ان کا سلام سن کر ان کو جواب دے دی تھی، اور اگر میں سو رہی ہوتی تو ان کے آنے کی وجہ سے میں جاگتی نہیں تھی. یہ زبردست بات ہے، اس کو سوچئے، اپنے اوپر دیکھیے. ہم نے گھر آنا ہو، رات کو 3 بجے گھر پہنچنا ہو تو شام 5 بجے فون کر کے بیوی کو بتا میں آ رہا ہوں، ذرا سونا نہیں میرے آنے تک. اور وہ بیچاری 3 بجے تک لکڑی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، سو بھی نہیں سکتی. اللہ کے رسول کیسے اپنی بیویوں کی نیند کا بھی خیال کہ کہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے رکھا کرتے تھے. یہی محبت کے پہلو ہیں، اسی سے محبت بڑھتی. یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اما عائشہ کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں دوڑ لگائی، ریس لگائی جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ اما عائشہ جیت گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. اما عائشہ بڑی خوش ہوئی کہ یا رسول اللہ میں تو جیت گئی ہوں. جیتنے پر خوشی ہوتی ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. پھر اگلی مرتبہ آپ جب خود جیت گئے تو آپ نے فرمایا یہ عدلے کا بدلہ ہے، اس دن تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا ہوں، برابر ہو گیا معاملہ. یہ واقعات ہیں جو میاں بیوی میں. بیویاں اچھا، ایک شخص سے میں ملا اور مجھے اس نے بڑے خوشی سے یہ بات بتائی، آج اتنے سال ہو گئے ہیں میری بچی اور میری بیوی گھر سے باہر انہوں نے قدم نہیں رکھا، حالانکہ میں بازار سے بھی چیزیں ان کو خود لا کے دیتا ہوں. تو میں نے آگے سے سوال کیا کہ کیا وہ قیدی ہے، تمہاری قیدی ہے؟ پھر آگے سے ہی کرنے لگا. میں نے کہا ہی نہ کرو، پردہ کے ساتھ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، وہ ہماری قیدی نہیں ہے. ان کو اچھے ماحول میں اچھے پردے کے ساتھ گھر سے باہر لے جانا، کبھی کبھی کسی ایسی جگہ پہ لے جانا جہاں مردوں کا آنا جانا کم ہو، گھر کے ماحول سے باہر نکل کر خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ جانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میاں بیوی کو یہ کرتے رہنا چاہیے. گھر کے اندر بھی ہنسی خوشی، کبھی بیویوں کے ساتھ کبھی کوئی کھیل کر لینا، کبھی کوئی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر لینا، کبھی بیوی کے ساتھ کوئی محبت بڑے ڈائلاگ بول لینا، چاہے دل نہیں بھی منڈا تبھی بول لینا تاکہ اس کا دل جیتا جا سکے، اس کو اپنی طرف کھینچا جائے. اس کی اجازت دی ہے ہماری شریعت نے، اور ایسا کرنا چاہیے تاکہ بیوی اپنے خاوند کی طرف لپکتی رہے. یہی بیوی کے لیے بھی ہے کہ بیوی جب بھی خاوند آئے تو اس کو محبت بڑے ڈائلاگ کے ساتھ ویلکم کرے، اس کو جو ہے وہ اچھا. میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں، لوگ برا مان جاتے ہیں کہ گھر کے اندر بیوی کبھی کبھی چلتے پھرتے خاوند کو کونی مار دے، یا خاوند بیوی کو کونی مار دے، یا تھوڑا سا جو بھی ہمارے ہاں گھروں میں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کا دھیان رہے کہ بچوں کے سامنے یہ نہ ہو، بڑوں بزرگوں کے سامنے یہ نہ ہو، میاں بیوی اکیلے ہوں گھر میں تو ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ایک مرتبہ، اب یہ بھی بڑی اہم رہنمائی ہے حسن معاشرت میں. آپ اور میں جب دیکھیں ہم لوگ سیرت سے دین سے کتنے دور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے بلند ہو گئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ سیدنا ابوبکر کا گھر تھا، تو آپ کو آواز آئی کہ اماں عائشہ جو ہے، یعنی جو عائشہ آپ کی بیٹی ہیں، وہ بہت اونچا بول رہی ہیں. تو آپ گھر سے دوڑے، سیدنا ابوبکر والد دوڑے ہیں کہ رسول اللہ سے اتنی اونچی آواز بات کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو اس کے اعمال جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ غارت ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی کے ساتھ. تو وہاں سے بھاگے ہیں مارنے کے لیے اماں عائشہ کو. اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے، آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور کہا ابو بکر آپ واپس چلے جائیے، یہ میرا اور عائشہ کا معاملہ ہے، ہم دونوں اس کو نبٹ لیں گے. اور ابو بکر واپس چلے گئے، اور اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا عائشہ اگر میں آج نہ ہوتا تو تمہارے بابا نے تمہاری پٹائی کر دینی تھی، میں نے تمہیں بچا لیا. تو میں نے کہا نا، انسانوں کا گھرانہ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ رکھا، ان کو یہ بات کہنے بھی دی، ان کو اپنے اندر کے بات نکالنے کی بھی ان کو اجازت دی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بات بھی ان کے سامنے رکھی. اب آپ اس سے آگے دیکھیے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسانی مزاجوں میں سختی نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اکموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، انتہائی سخت مزاج ہوتے ہیں، یعنی اتنے سخت مزاج آپ اندازہ کریں. میں ایک ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں کہ جس کی اپنے ایک خاندان میں کسی شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں خاتون تھی. اب اس شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک اس خاتون کے ساتھ راضی نامہ نہیں کروں گا جب تک یہ خاتون اپنی ناک سے لکیریں نہیں نکالے گی، اور وہ بھی مردوں کے سامنے. انا للہ. ایسے ایسے سخت انسانوں کو بھی دیکھیں. یہ لوگ متکبر لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو حیا کسی قسم کی نہیں مانے ہوتی ہے، وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں متکبرانہ ان کا. کہ اب آپ اندازہ کریں، ایک شخص ہے، اس سے غلطی ہو گئی، سوری کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی، معذرت کر لی ہے. معذرت کرنا ہی بہت بڑا عمل ہے. پھر کہنا کہ یہ کرو اور اس کے ساتھ شرائط رکھنا، یہ ہمیں نہیں. اللہ کے اوپر بھی چھوڑنا چاہیے انسان کو. بہرحال یہ ضمنی بات بیچ میں آ گئی. تو مزاجوں کے معاملات، اتنا سخت انسان کو نہیں بننا چاہیے کہ انسان ٹوٹ جائے، اور اتنا نرم بھی نہ بنے کہ جیسے ربڑ کا معاملہ ہوتا ہے. نہیں، بیلنس رویہ جو ہے وہ گھر کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے. اگلی بات حسن معاشرت کے حوالے سے، دائی حلیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، وہ جب آپ کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے، ان کا حال دریافت فرماتے، ان کی اگر کوئی خواہش ہوتی تو اس کو پوری کر دیتے. اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور بات بھی سنیے. آپ کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آتی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فاطمہ سے ملتے تو آپ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی چادر ان کے لیے بھی بچھا دیا کرتے، اور اگر ان سے کوئی خواہش ہوتی تو ان کی پوری کر دیتے. اور بیٹیوں کے حوالے سے بھی بڑا اچھا طرز عمل چھوڑا اللہ کے رسول نے. آپ اس واقعے کو بھی بیٹیوں والوں کو سامنے رکھنا چاہیے. کبھی داماد میں اور بیٹی میں جھگڑا ہو سکتا ہے، بات آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے، تو طرز عمل چھوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بھی. تو سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. سیدنا علی غصے میں گھر سے اٹھ کے چلے گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ بیٹی کچھ آج اس کے مزاج میں صحیح نہیں ہے. پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علی سے جھگڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا علی سے جھگڑا ہو گیا، علی کہاں ہے؟ کہا گھر سے باہر چلے گئے. اب زیادہ بات نہیں پوچھی، یہ نہیں پوچھا کیوں جھگڑا ہوا، کس بات پہ جھگڑا ہوا، کیسے جھگڑا ہوا، علی نے کیا کہا، تم نے جواب میں کیا کہا، کس نے سنا، کس نے نہیں سنا، کیوں نہیں سنا، کیوں نہیں بتایا، تم میرے پاس کیوں نہیں آئی، فلاں کر دیتے، اس کو ایسے کر دیتے، تمہارے تو اتنے بھائی ہیں، فلاں ہوتا میں فلاں کو بلا لیتا. نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا، باہر آئے، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. سیدنا علی زمین لیٹے ہوئے تھے. آپ نے کہا ابو تراب، تو سیدنا علی فوراً کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا لے آئے سیدہ فاطمہ کے گھر. آپ نے علی سے بھی نہیں پوچھا کیا مسئلہ ہوا، آپ گھر لے آئے اور آ کر آپ نیچے زمین پر لیٹ گئے.
اللہ کے رسول لیٹ گئے، اپنے دائیں طرف سیدنا علی کو لٹا لیا، اپنے بائیں طرف سیدہ فاطمہ کو لٹا لیا، اور درمیان میں آپ خود لیٹ گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر آپ نے علی کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر پھر اپنا ہاتھ رکھا، اور دونوں سے کہا تم دونوں کہو ہم نے صلح کر لی، تم دونوں کہو ہم نے صلح کر لی۔ اللہ کے رسول تو جب دونوں نے کہا ہم نے صلح کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ فرمایا ہاں آج میں نے علی اور فاطمہ کی صلح کرائی ہے۔ یہ سسر کا رویہ اپنی داماد کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، سسر صاحب جناب اگر ان کو بیٹی آ کر کوئی بات بتا بھی دے تو کبھی داماد سے پوچھنے کی پہلی تو بات ہے، گوارا ہی نہیں کیا جاتا کہ داماد سے بھی پوچھا جائے کہ اس بارے میں اس کا کیا موقف ہے، کیا اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے، اور بے جا بیٹی کی سائڈ لینا، اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر پھر اپنے بیٹوں کو بتانا، یعنی سالوں نے آ کر بہنوئی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ معذرت کے ساتھ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت ساری شادی شدہ بچیوں کی طلاق جو ہوتی ہے ان کے بھائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر بہنوئی کو کچھ کہہ دیتے ہیں یا کوئی مار دیتے ہیں یا کوئی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور بعد میں ساری زندگی وہ بھائی صاحب تو خود اپنی شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، اور بہن ساری زندگی دوسروں کے برتن مانج رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عورت کو بھی کچھ عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہر بات جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ اپنے سسرال اپنے میکے جا کر نہ بتائے، اپنے والدین کو نہ بتائے، اور جب کہ اسے معلوم بھی ہو کہ میرے والدین اکھڑ مزاج ہیں اور کوئی بات کو سیریس لے کر اس کا حل نہیں نکالتے بلکہ معاملے کو بگاڑ ہی دیتے ہیں اور ہمیشہ بگاڑتے آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمیٹے اچھی عورت، بلکہ اس کو ایشو بنائے، خبر سے اخبار بنائے، اور بعد میں جب خود بھی پچھتائے ساری زندگی اور دوسروں کی زندگی کو بھی اذیت بنا دے، تو یہ دنیا میں بھی بربادی تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہے۔ تو یہ ویسے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسر کیسے تھے۔ پھر آگے آئیے بیٹی کی پیدائش پر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی کم و بیش آپ اندازہ لگا لیں کہ بیٹی کی پیدائش پر رویہ وہی ہے، چہرے اتر جاتے ہیں، جیسے مشرکین کے ہاں بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو چہرے جو ہے اترے نظر آتے تھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اماں خدیجہ کو جو ہے بیٹی دی ہے، آپ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کے الفاظ کہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور بھاگتے ہوئے آئے اماں خدیجہ کے پاس، اور آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی، آپ نے ان کو مبارکباد دی، آپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اسے چوما، اور جو ہے وہ سینے سے لگایا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ دیا ہے آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے بیٹی کے پیدائش پر کس قدر خوشی کا اظہار کیا، ایک بیٹی کی پیدائش پر۔ تو آج ہمارے ہاں بھی ذرا نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو خوشخبری ملی تو آپ تو خوشی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ غم کا پہلو ہوتا ہے جب کسی کے ہاں بیٹی کی کسی کو خوشخبری دے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جس کے ہاں فرمایا اللہ کے رسول نے جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کر کے، یعنی ان کو پرورش کر کے ان کی شادی کرے، ان کا نکاح کرے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ یعنی اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ پھر یہ تو کچھ خوشی کے پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب آئیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کے پہلو میں کیسے نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے غم کے میں اندر انہوں نے کیا رہنمائی چھوڑی تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں کیسے دکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات اس میں ذرا نوٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں انتقال ہو گیا، اور بہت مشہور بات ہے، کتنا خوبصورت اور معتدل توازن بھرا رویہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو فرمایا ہاں میں رو رہا ہوں، میں رسول بھی ہوں اور میں باپ بھی ہوں، اللہ نے میرے اندر بھی محبت اور شفقت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن آنکھیں آنسو بہاتی ہیں
دل غمگین ہے بیٹا تیری جدائی میں، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس پر اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی فقا نہیں، کوئی جناب تیری جدائی پر ہم جو ہے وہ گریبان نہیں پھاڑیں گے، کوئی پیٹیں گے نہیں، کوئی ماتم نہیں کریں گے، ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں دل بھی غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں، یہ اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ آج ہمارے ہاں کبھی کوئی فوت ہو جائے اپنا تو ہمارے رویے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو غم کے حوالے سے کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ غم کا رویہ بھی اللہ کے رسول نے اسوہ چھوڑا ہے۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں رہنمائی نظر نہیں آتی کہیں بھی اپنی عملی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ ہماری شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نہ ہماری فوتگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق، نہ ہمارا گھر میں رویہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، نہ ہماری تجارت اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، نہ ہمارا رہن سہن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں عاشق رسول۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کیا صرف نہریں لگا دینے سے، کیا صرف جھنڈا لگا دینے سے، کیا صرف لائٹیں لگا دینے سے، کیا صرف اونچی اونچی باتیں کرتے تھے، کیا نعت خوان پر پیسے بکھیر دینے سے انسان عاشق رسول بن جاتا ہے؟ یہ رویے ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ رویے ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے؟ یہ باتیں تھی۔ اب آئیے، یہ تو میں نے کچھ غم اور خوشی، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی فکر آخرت کی بات کیسے کرتے تھے، گھر والوں کو فکر آخرت کے حوالے سے کیسے تیار کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو جب دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ ایمان لے آئی، ساتھیوں میں آپ کے ساتھی ابو بکر ایمان لے آئے، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، تو آپ جو ہے وہ ان کو دیتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ شعراء کے اندر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والے کو کھانے پر بھی بلایا، اور ایسی کسی نشست میں آپ نے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل تمہارا باپ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اے خاندان بنو ہاشم بنو مطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اور آج ہم کیسے، ہمیں معلوم ہے نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، پیدائشی ہمارا حق ہے کیونکہ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ہم تو جنتی ہیں، جو چاہے جو مرضی کریں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جائیں گے، بس یہ ہمارا رویہ ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ یہ آیت آ گئی۔ نیک لوگوں کا وہ ایک گروہ تھا، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ جو تم کماؤ گے وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تم سے یہ پوچھیں گے تم نے واٹ ہیو یو ڈن، تم نے کیا کیا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ یہ پوچھیں گے تم نے کیا کمایا ہے آخرت کے حوالے سے، لہا ما کسبت، تم سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کمایا ہے، کیا کمائی کی ہے آخرت کے حوالے سے۔ اور ہمارے ہاں جاہل مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ اندازہ کریں، ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلانے صاحب ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، اس لیے پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے لڑ پھڑ لیا، وہ سانو بچا لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی اور پھوپھی اور خاندان والوں سے یہ بات کر رہے ہیں، اور اس بیٹی کے لیے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، جہاں اللہ کے رسول گھر والوں کے آرام کا خیال رکھتے تھے، جہاں اللہ کے رسول گھر والوں کے مزاج آشنا تھے، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے، ان کی معاملات کی درستگی کی کوشش بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان اپنوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتا،
پھر حق بات کہتے ہوئے بھی اسے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا، بہت بیلنس رویہ تھا، جہاں کہیں تربیت کی ضرورت ہوتی تھی وہاں تربیت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک زوجہ نے آپ کو آ کر بتایا کہ کسی خاتون کے بارے میں کہ اس کا قد چھوٹا ہے، قد گٹھنا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر معافی مانگو، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اور یہ اتنا کڑوا جملہ ہے، اتنا کڑوا جملہ ہے کہ سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے، لیکن فوراً اللہ کے رسول نے محاسبہ فرمایا، فوراً نصیحت فرمائی کہ جاؤ جا کر معافی مانگو۔ لوز نہیں چھوڑ دیا گھر والوں کو۔ گھر کے معاملات میں آج ہمارا کیا رویہ ہے ذرا سوچئے دیکھیے۔ بچے کے میتھ میں مارکس کم ہو جائیں ٹینشن کا شکار ہیں، کبھی والد صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بچے کے نمبر اچھے نہیں آئے ٹینشن ہو گئی، نوکری 25 کی ملنی چاہیے تھی 15 کی مل رہی ہے یا 15 کما رہا ہے، اس پر بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور اس پر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ سارا دن کام نہیں کرتی ہے، وہ فارغ رہتی ہے اور جناب تعلیم میں دھیان نہیں دیتی ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ لیکن اس پر کبھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ اولاد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، دین کی طرف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، خود میرے کردار میں کوئی کوتاہی نہیں، اس کی کوئی فکر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ سارا وہی ہے نا میرے بھائی، کون سی چیز مقصود ہے؟ دنیا مقصود ہے یا آخرت مقصود ہے؟ دنیا مقصود ہوگی تو یہ ٹینشنیں رہیں گی کہ بچے کے نمبر کم آ گئے، بچے نے ڈاکٹر بننا تھا نہیں بن سکا، بچے نے، ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا، یہ بات سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک شاکلہ دے کر بھیجا ہے اور ہر انسان اس شاکلہ میں رہ کے کام کرے گا۔ یہ تو دنیا کے دھندے ہیں، اللہ نے دنیا کے نظام چلانا ہے، کسی کو انجینئر ڈاکٹر بنا کے، کسی کو ویسے رکھ کے۔ ہاں انسان تو خود بننا ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننے پہ محنت لگتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، جان لگانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، گھر کے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے، کیبل ٹی وی بے حیائی کو گھر سے باہر نکالنا پڑتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک ماحول ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر گھر کا ماحول صحیح نہیں ہو تو پھر اللہ آپ کے سپرد کر دے گا، لیکن کوشش تو کریں، آگے تو بڑھیں، گھر والے کے محاسبوں کی فکر کریں اور ان کو جو ہے وہ اس پر بتائیں۔ یہی نہیں، آپ کو میں اگلی ایک اور بات بھی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران مبارک پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے اور بڑا ایک محبت کا ماحول بنا ہوا، تو اما عائشہ نے محبت بڑے لہجے میں پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ ہمارے بھی کچھ کام آئیں گے؟ قیامت والے دن کیا کچھ آپ ہمارے بھی کام آئیں گے؟ تو فرمایا عائشہ قیامت میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی انسان کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ ایک، جب اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے اس وقت، ایک پل صراط سے جب گزر ہوگا اس وقت میں نہیں کام آ سکتا۔ وہاں تو نور ہوگا، جیسے سورہ حدید میں آتا ہے کہ نور ہوگا تو اس نور کی روشنی میں انسان چل پائے گا۔ لیکن آپ بتا رہے اپنے گھر والوں کو کہ تربیت ہو رہی ہے نا گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کی آخرت کے اعتبار سے بھی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ آئیے اگلی بات حسن معاشرتی کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی عظیم ترین ہستی، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، اور ان کے گھر کیسے تھے، ان کے محلات کیسے تھے، آپ سنیے۔ دنیا کی عظیم ترین ہستی کے محلات کتنے بڑے تھے، جس کو قرآن مجید حجرات کہتا ہے، سورہ حجرات بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسی سے نکلی نا، حجرہ کی جمع حجرات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھر کی جو چوڑائی تھی وہ اتنی تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر دوبارہ قیام کرتے تو میں اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیتی۔ یہ چوڑائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی۔ اب آپ دیکھیے اونچائی اتنی، ایسے ہاتھ اوپر کرتے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا، یہ اونچائی تھی آپ سے۔
اسی اندر آپ اندازہ کریں، اسی گھر کے اندر سیدنا زینب سے آپ کا نکاح ہوا، ولیمہ ہو رہا ہے، اور سیدنا زینب کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں چادر لے کر، نقاب کر کے، شرعی پردہ نازل ہو چکا ہے، اور پردے میں، کمرے میں پردے کے ساتھ بیٹھی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وقت زیادہ لگا رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں ٹوک دیا وقت نہ لگاؤ، نبی کے گھر میں واپس آ جاؤ۔ تو بی بی زینب کونے میں بیٹھی ہوئی اور پردہ ہو رہا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ آج 18 بیڈ رومز پر موجود ڈیفنس میں حویلیاں، بحریہ ٹاؤن میں حویلیز اور گھر اور ولاز، لیکن پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے بڑے گھر ہونے کے باوجود پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک کمرے میں پردہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی سامنے تو رکھیں، جب کہتے ہیں رول ماڈل بننا چاہیے تو سامنے تو رکھیں، کوئی نسبت تو ہو نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کیسے تھے اور آج ہمارے گھر کیسے ہیں۔ تو ہماری خواتین بھی سنیں ذرا، یہاں ازواج مطہرات نے زندگی بسر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل، وہ گھر کیسا تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کبھی مدینے جانے کا اتفاق ہو آپ لوگوں کو عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو بالکل مسجد نبوی میں انہوں نے ایک سامنے میوزیم بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ انہوں نے حجرے، وہ ان کی کچھ پرانے انداز میں حجرے بنا کر دکھائے ہوئے ہیں۔ وہاں جائیں گے تو ان کو دیکھیں گے تو کچھ ذہن میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے گھر ہوا کرتے تھے۔ ان گھروں میں زندگی گزاری ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے بڑے گھر، اور ان گھروں کے لیے کیا سے کیا ہم کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ یعنی ڈیفنس میں رہنے والے سارے لوگوں نے حلال پہ بنائے ہیں ڈیفنس میں گھر، بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے سارے لوگوں نے حلال پہ بنائے ہیں اپنے گھر۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ یہ 8 محبتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو ویٹ کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اتنے بڑے گھر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آگے دیکھیے، اسرے معاشرت میں ہی فقر کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فقر اختیاری فقر تھا۔ آپ کے گھر والوں نے، ازواج مطہرات نے بھی اس میں آپ کا ساتھ دیا۔ کبھی آ گئی خواہشات، فتوحات ہونے لگی تو ازواج مطہرات نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کچھ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، خوشحالی آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی اپنی بیویوں سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو ٹھیک ایسی میں گزارا کرو، اور دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دلا کے کچھ فارغ کر دوں۔ تو تمام ازواج نے کہا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول بس چاہیے، آخرت چاہیے۔ اور اختیاری فقر جو اللہ کے رسول کا تھا وہ آپ کو ازواج نے بھی اسی اختیاری فقر کو اختیار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے امت کو ملی ہیں 2000 احادیث اما عائشہ کے ذریعے سے، 300 احادیث ملی ام سلمہ کے ذریعے سے۔ نہ جانے کتنی خدمت کی ہے اس گھرانے نے، اللہ تعالیٰ نے اس سے امت کے لیے آج کتنا کام لیا ہے۔ لیکن ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں کوئی بہن شوہر سے زیورات کا مطالبہ کرتی ہے، ہر موقع پر لباس کا مطالبہ کرتی ہے، ہر دوسرے مہینے لباس کا اور زیور کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بچوں کے لیے بڑے بڑے سہانے خواب۔ معذرت کے ساتھ اگر یہی ڈیمانڈ ہوں گی بیویوں کی تو شوہر کہاں سے پورا کرے گا؟ کہاں سے پورا کرے گا؟ اب یا تو وہ حرام میں منہ مارے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا کام تو ہو سکتا ہے، پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا، پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دین کا کام تو قربانی مانگتا ہے، دین کا کام ایثار مانگتا ہے۔ یہ رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ وہاں خدا رہا ہمارے پاس عورتوں کا بھی نمونہ ہے، آپ کی ازواج کا نمونہ ہے، ان سے ذرا دا کر دیکھو، ان کے اسوے کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، کیا انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ ایسے کیا جو آج ہماری بیویاں اپنے خامدوں کے ساتھ کر رہی ہیں؟ اللہ ہمیں اور ہماری خواتین کو سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، حسن معاشرت ہی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیسا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، گویا ایسے چلتے تھے جیسے کوئی پہاڑی میں اوپر سے نیچے اتر رہا ہو، اگلا حصہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ آپ کا چلتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، ہلتا ہوا، اور سینے کا وہ جھکا ہوا پہلو ہوتا تھا. اس سے اظہار بندگی اور عاجزی کا اظہار ہوتا تھا. آپ کی چال اور آپ کے باطن کی عکاسی کرتی ہے. جیسے قرآن مجید نے کہا رحمان کے بندوں کے متعلق کہ وہ عاجزی سے، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، وہ عاجزی کے ساتھ چلا کرتے تھے. پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ دیکھیں سب سے بڑا دن، مکہ فتح ہو گیا، آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے عاجز بندے، شکر گزار بندے کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ کے بندے کی حیثیت سے کوئی تکبر نہیں، کوئی فاتح جرنیل جیسے کرتے ہیں کہ تباہی و بربادی، کوئی ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے داخل ہو رہے ہیں وہاں پر. ایک اور بات اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر کیسے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بالکل عام آدمیوں کی طرح ہوتے، یہاں تک کہ باہر سے اگر کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی کون ہے جنہوں نے نبوت کا تم میں دعویٰ کیا ہے. بتایا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی امتیازی نشست نہیں، کوئی امتیازی حیثیت نہیں، کوئی امتیازی مقام نہیں. آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے لیے کھڑا ہونا بھی تعظیماً پسند نہیں کیا. اللہ نے آپ کو کتنا بڑا اونچا رتبہ دیا. یہ تو بعد میں پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ کے لیے ایک علیحدہ سے نشست کا اہتمام کرتے ہیں، جو وہ بعد میں پھر کیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا معاملہ تھا کہ آپ ایسے کرتے تھے. اور یہی نہیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. یہ نہیں کیونکہ اب میں لیڈر ہوں یا میں امیر ہوں یا میں جماعت کا سربراہ ہوں تو میں نے تو کام کرنا نہیں. یہ جماعت کے ورکرز کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ان کا امیر کام کر رہا ہے. یعنی ایسی ترغیب نہیں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنا، اور لیڈر اور امیر جب خود شامل ہوگا کام کرنے میں، اس کی بہترین مثال دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی غزوے کے موقع پر پڑاؤ ڈالا گیا تو کھانے کی باری، یعنی کھانے پکانے کی باری کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا، کسی نے کہا میں لکڑیاں اٹھا کے لاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لکڑیاں میں بھی اٹھا کے لاؤں گا، میں بھی جو ہے وہ کام میں شرکت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر کام کرتے تھے. دس از اے ٹیم ورک، دس از اے مینجمنٹ. یہ اصل میں ہے. سارے کھڑے ہوں گے نہیں، جب امیر کھڑا ہو جائے گا، جب لیڈر کھڑا ہو جائے گا تو سارے کام کریں گے یا نہیں. یہ نہیں جناب لیڈر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہوں ایئر کنڈیشنر ٹرک کے اندر اور مرید بیچارے سڑکوں پر سردیوں میں ذلیل ہو جائیں. یہ تو ٹیم ورک نہیں ہے، یہ تو لیڈر نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے نا. یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے ایسے لیڈر کو تو بندہ جوتے مارے سر پہ بٹھانے کی بجائے. لیڈر ٹیم ورک تو یہ ہے محمد رسول اللہ، ساتھ کھڑے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے. اس سے اگلی بات، آپ اب مسکرا کر ہر بات کا جواب دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کرتا تو یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی کہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کرتے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مجھ سے بات کرتے تو یوں لگتا پوری دنیا میں آپ ہی کو میں سب سے زیادہ محبوب ہوں. اتنی توجہ سے آپ میری بات سنتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھ سے نہیں ہٹتی اور کبھی آپ اپنا رخ نہیں پھیرا کرتے تھے. اور اکثر صحابہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرا کر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ چند لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، سب لوگوں کے ساتھ مخصوص تھا. یعنی مسکرا کے گفتگو کرنا یہ بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح حسن المعاشرت میں اگلی بات دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی اجازت لیتے تھے.
اگر کسی محفل میں چھوٹے بچے موجود ہوتے، جیسے ایک مرتبہ سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجازت لی اور پوچھا اگر تم اجازت دو تو میں دوسرے کے پہلے دے دوں، فلاں چیز بڑوں کو پہلے دے دوں. بچہ کہتا ہے نہیں پہلے آپ مجھے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بچے کو دیا اور باقی لوگوں کو بعد میں دیا. یہ انداز ہے ہمارے رسول کا بچوں کے ساتھ. بچوں کو اگر ایسے اگنور کر دیتے ہیں، کل آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایک جگہ سے بچے نے ایک نے سوال کیا میرے اوپر کہ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. بچہ اگر مسجد میں آ گیا ہے، آپ اندازہ کریں اس کا بھائی نہیں آیا مسجد میں، اس کا والد نہیں آیا، وہ مسجد میں آ گیا تو اس کو کیوں باہر نکالتے ہو؟ اس کو سائیڈ پہ کھڑا کر لو. پھر یہ ہے کہ بچے اگر مسجد میں آئیں تو تھوڑا سا شور شرابہ بھی کریں گے. بچے جو ہیں، بچے بڑے تو نہیں ہو سکتے، بڑوں کی طرح سیریس بھی نہیں ہو سکتے، تو ان کی چھوٹی موٹی شرارت کو برداشت بھی کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہی سلام پھیرے تو سب سے پہلے بچوں کو بندہ گھورنا شروع کر دے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں مسجدوں میں، بچے نے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی، شرارت کر دی، تو جیسے ہی سلام پھیریں گے سارے بچوں پہ دوڑ پڑیں گے. وہ بچہ سمجھے گا شاید مسجد میں آ کے میں نے بھول کر دی، میرا باپ مسجد میں نہیں آیا، میرا بھائی مسجد میں نہیں آیا، میں مسجد میں کیوں آ گیا غلطی سے. خود ہم بچوں کو دور کر دیتے ہیں. اور یہ بابے جو ساری زندگی خود مسیتی نہیں آتے، مسجد نہیں آتے، یہ اب آخری عمر میں اللہ نے ان کو توفیق دے دیتی ہے، سب سے پہلے بچوں پہ ان کو غصہ آتا ہے. ایسے ہی سلام پھیرتے ساتھ بے ٹکٹے چڑھ جائیں گے ان کو. اور اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے تو اس کو بھی دی ہے، کچھ لحاظ کر لو بچوں کا. بچے آ گئے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہوگی نا. آج ہم بچوں کو نکال دیں گے مسجد سے تو ان کی تربیت تو نہیں ہو سکتی. یہ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. یہ ہے حسن معاشرت کے حوالے سے کچھ باتیں. انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھیں گے اگلی نشست میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں عظیم مداح رسول جناب محمد کاشان مدنی صاحب اپنی حاضر پیش ہمارے گئے تھے. دوران نعت ہمارے صدر کی زینہ بنے، سفیر درد و سوز